ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے اور ایک جنگل میں سے گزرے، ایک بیابان دیکھا، سناٹے والی جگہ دیکھی اور وہاں ایک لومڑی کو دیکھا۔ وہ لومڑی بڑی فربا تھی، تروز تازہ تھی، لیکن کمال یہ تھا فریش فیل ہو رہی تھی، تازہ فیل ہو رہی تھی، مگر نہ اس کے ہاتھ پیر تھے اور نہ اس کی آنکھیں تھیں، اندھی بھی تھی۔ تو یہ حیران ہو گئے کہ جب اس کے پیر بھی نہیں ہیں، چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، تو کھانا کدھر سے آتا ہے؟ بیابان بھی ہے، کوئی جگہ بھی نہیں، کھلانے والا بھی کوئی نہیں۔ تو سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا کیا ہے، میں ذرا غور سے دیکھتا ہوں۔ اب جناب دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک زمین شق ہوئی، زمین کے اندر سے 2 پیالے برآمد ہوئے، ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالے میں شہد بھرا ہوا تھا۔ کہا اچھا اللہ نے ایسا انتظام کیا، لیکن یہ پیے گی کیسے؟ دیکھ بھی نہیں سکتی، آگے جا کر اس کو کیسے پیے گی؟ اب یہی سوچ رہے تھے کہ دیکھا کہ قریب پہاڑ سے ایک نہایت خوبصورت بزرگ جو ہے وہ نیچے تشریف لائے اور ان دونوں پیالوں کو اٹھایا اور لومڑی کے پاس لے گئے اور جا کے لومڑی کو پلا دیا۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے تو یہ جو بزرگ تھے جو روزی کی تلاش میں نکلے تھے، انہوں نے پکڑ لیا۔ کہا حضرت یہ بتائیں آپ ہیں کون؟ یہ کون سی ڈیوٹی ہے آپ کی کہ آپ اتنا دور سے آئے اور اس لومڑی کو یہ 2 پیالے پلائے آپ نے؟ تو وہ جو بزرگ تھے نورانی چہرے والے کہتے میں ایک فرشتہ ہوں اور اللہ کریم نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، یہ خدمت میرے سپرد کی ہے کہ روز صبح و شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلاؤں۔ ایک لومڑی کو غذا پہنچانے کا انتظام یہ تھا۔ اچھا اب وہ بزرگ سوچنے لگے کہ جب اللہ پاک لومڑی کو اتنا زبردست انتظام دے سکتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے پھر روزی کمانے کی؟ میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوں، میں بھی عبادت کرتا ہوں، پھر کاروبار اور نوکری اور اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے جناب ایک کنارہ پکڑا، ایک چشمے کے کنارے چلے گئے اور نماز اور روزے میں مشغول ہو گئے، دن رات عبادت نان اسٹاپ۔ 7 دن گزر گئے۔ آفٹر 7 days کوئی رزق نہیں پہنچا، کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، بالکل نڈھال ہو گئے، نیئر ٹو انکانشیسنس، بے ہوشی کے قریب پہنچ گئے۔ اب جناب انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے بھی کوئی لقمہ غذا عنایت فرما دے، 7 دن ہونے کو آئے، مجھے اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا پھر میری روح قبض فرما لے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ اے میرے بندے اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا۔ اگر اس حالت میں اس پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہا تو میں تجھے غذا کا ایک دانہ بھی نہیں دوں گا۔ اس وقت ان بزرگ کی آنکھیں کھلی اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مصروف ہو گئے، جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے، آدھا غریبوں کو کھلاتے، محتاجوں کو کھلاتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ 2 باتیں ملتی ہیں کہ اللہ پاک نے سب کی روزی کا انتظام لکھ رکھا ہے، سب کا انتظام موجود ہے، سب تک روزی پہنچتی ہے، اور انسانوں کے لیے ضروری کیا ٹھہرا کہ وہ کوشش بھی کریں، توکل ضرور کرنا ہے، مگر توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ جناب گھر پہ روزی روزہ ہر مہینے آ جائے گی۔ اسباب بھی تو اللہ کریم نہیں بنائے نا، سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ ایک اونٹ ہے، میں اسے باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا یوں ہی چھوڑ دوں؟ تو ارشاد فرمایا پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ تو یہ ہے توکل۔ ایکچولی آج میں نے اور آپ نے اس مختصر سی سٹنگ میں یہ سمجھنا ہے کہ توکل کہتے کس کو ہے، واٹ از دا میننگ آف توکل۔ باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں کہ بھائی میرا بڑا توکل ہے اللہ پر، توکل کیا ہے؟ توکل کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے کہ بندہ سارے اسباب ہی چھوڑ دے، بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب پیسے ہوں گے نا تبھی سارے کام ہوں گے، میری دکان کی حفاظت اس لیے ہوتی ہے کہ میں نے بڑا زبردست تالا لگایا ہوا ہے، میں نے 2 گارڈ بھی بٹھائے ہوئے ہیں، میں نے جناب اپنی آفس یا اپنی فیکٹری پہ آگ بجھانے کے آلے ایسے لگا دیے ہیں کہ اب آگ بگاڑ نہیں سکتی کچھ۔ یہ کیا ہوا؟
یہ یقین یہ ہو گیا کہ یہ اسباب کی وجہ سے ہو رہا ہے. پیسے ہیں تو ہو رہا ہے, تالے ہیں تو حفاظت ہو رہی ہے. نہیں, تالے لگانے ہیں, آگ بجھانے کا انتظام بھی کرنا ہے, روزی بھی کمانی ہے, مگر اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی. اللہ کریم نے چاہا تو یہ مسئلہ حل ہوگا. اس کو لاجیکلی سمجھ لیتے ہیں. آج کل کرونا وائرس نے تو سب کو بہت کچھ سمجھا دیا ہے. ایک ایسا جراثیم یا ایک ایسا جناب کیا کہیں اس کو وائرس جو نظر نہیں آتا مگر ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک کال آئی UAE سے. ہمارے جاننے والے تھے, ان کے چچا کو کرونا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ عبدالحبیب بھائی کوئی بھی ہاسپٹل, اس وقت کراچی کی پوزیشن بڑی ڈیزاسٹر تھی اور ہاسپٹل فل تھے, کوئی بھی ہاسپٹل ہو آپ کسی طرح ان کے لیے انتظام کر دیں. میں ان کو جانتا ہوں, وہ 1-2 کروڑ روپے بھی خرچ کر سکتے تھے, ان کے لیے پیسہ کوئی چیز نہیں تھا, مگر بے بسی نظر آ رہی تھی اور اگلے 2-3 دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. ہمیں یقیناً ان سب سے ہمدردی ہے مسلمانوں سے جو کرونا کی وجہ سے دنیا سے گئے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے گئے, مگر یہ سمجھ تو آ رہی ہے نا کہ میں کچھ نہیں ہوں, اسباب کچھ نہیں ہیں, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. میرے پاس اپنی کچھ بھی ساری چیزیں جمع ہو جائیں, اگر رب نے نہیں چاہنا تو کچھ نہیں ہو سکتا. سارے پیسے آپ کے پاس ہوں, دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر آپ ہائر کر لیں, دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل آپ اپنے لیے چوز کر لیں, اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی. اور غریب ہے, فقیر ہے, پیسے بھی نہیں ہیں اور کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے, میرے رب نے چاہنا ہے تو رات بیمار سوتا ہے, صبح صحت یاب ہو جاتا ہے, وہ بغیر دوائی کے شفا عطا فرما دیتا ہے. تو دیٹ از توکل, کہ اسباب ضرور کیجئے مگر یہ نہ سمجھیے کہ اب اسباب ہو گئے تو اس کام اپنا ہو گیا. شیطان ہے نا, عجیب عجیب باتیں سجا رہا ہوتا ہے. یار پیسے بہت ضروری ہیں جناب, پیسے ہوں گے تو مدینے بھی تو جائیں گے نا, حج پہ بھی تو جانا ہے. ارے یہ بھی بہت سارے لوگوں نے سے دیکھ لیا ہوگا کہ کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں, ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے, نہیں دیکھا تو کعبہ نہیں دیکھا, مدینہ نہیں دیکھا ہوتا. اور آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھے, ایسے ایسے غریب جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, آقا نے بلایا تو کتنی بار مدینہ دیکھ لیا. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. توکل بہت ضروری ہے, اللہ پر بھروسہ. سبحان اللہ. اب اس کے فضائل اتنے ہیں کہ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, اس کے فضائل قرآن و حدیث میں کیسے بیان ہوئے. اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر ہے 4, سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اور جو کسی بات کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو, بے شک توکل کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں. جو بھروسہ کرتے نا اللہ پر. پرابلم پتہ ہے کیا ہو گیا ہے, آج کے اس مادی دور میں ہمیں بہت ساری چیزوں پر بھروسہ ہے, ہمیں سب پر بھروسہ ہے, کہتے نہیں مگر حال یہ ہے کہ رب پر بھروسہ نہیں ہے. توکل کرنے والے کے بارے میں کیسا نوازا جاتا ہے. آج کل ڈیفیکلٹیز ہیں, کاروبار کے پرابلمز چل رہے ہوتے ہیں, پروجیکٹ رک جاتے ہیں, ڈیفیکلٹی میں آ جاتے ہیں. جب توکل نہیں ہوتا نا تو اس کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہوتا ہے. بندے کو جب اللہ پہ بھروسہ نہیں رہتا نا تو وہ مایوسی کی طرف, ڈپریشن کی طرف, حرام کی طرف, جھوٹ کی طرف, اور ایک وقت آتا ہے کہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے, کیونکہ اسے یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں, کون نکال سکتا ہے مجھے, میں تو اتنی بڑی ڈیفیکلٹی میں آ گیا کہ اب تو نکل ہی نہیں پاؤں گا. یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے جب توکل کی حاجت ہوتی ہے. بندے کو رب پہ بھروسہ ہو کہ میں کتنا ہی کمزور سہی, مصیبت کتنی بڑی سہی, ارے مجھے لگ رہا ہے میں نہیں نکل سکوں گا, مگر میرا خالق وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اس کے لیے مشکل کچھ بھی نہیں ہے, وہ کن فرماتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے. میری مشکل اس کے لیے کیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے. حدیث پاک سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. یہ بات ہے کہ جیسا حق ہے, جس لیول کا بھروسہ کرنا ہے, اس کو اپنا خالق مالک سب کچھ جاننا ہے, پھر ملے گا کیا. اللہ کے نبی فرماتے وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے, کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے. جتنے پرندے ہیں دنیا میں, کبھی آپ نے کسی گھونسلے میں کبڈ یا فریج دیکھا ہے؟
کچھ نہیں ہوتا. جب وہ صبح نکلتے سارے خالی پیٹ ہوتے ہیں, مگر شام جب وہ لوٹتے ہیں تو سب کو اللہ نے رزق دے دیا ہوتا ہے. بھروسہ ہے نا, ان کو ٹینشن نہیں ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہماری ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی. اس پروجیکٹ کے بعد اگلے پروجیکٹ کا کیا ہوگا, یہ مال نہیں بکا تو پھر کیا ہوگا, سریے کا ریٹ بڑھ گیا تو پھر کیا ہوگا. ٹینشن میں ہی زندگی گزر رہی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ نہ شکر رہا نہ اللہ پر بھروسہ رہا. یہ دو چیزیں ہم سے گئیں, لائف سے انجوائمنٹ بھی ختم ہو گئی اور ٹینشنوں نے بسیرا ڈال دیا ہے. خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں. اور یہ اللہ پر جب بھروسہ نہیں ہوتا نا, تو جیسا میں نے کہا کہ بندہ پھر کہتا ہے یار جلدی جلدی تو کمانا ہے نا, آگے بھی تو بڑھنا ہے. اتنے لوگ آگے بڑھ گئے, میرے ساتھ کام شروع کیا, اس کے تو پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ ہو گئے, میں پیچھے رہ گیا. اب وہ جو پیچھے رہ گیا والا سیناریو ہے نا, وہ مایوسی بھی پیدا کرتا ہے اور بندے کو حرام کی طرف بھی لے جاتا ہے. یہ جو پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ٹینشن ہے نا, اس کو ذرا سمجھیے گا. ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس بڑا پیسہ. ظاہر ہے بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں, بہت پیسے ہوتے ہیں, مگر اسے نیند نہیں آتی تھی. رات کو سوچتا ہی رہتا تھا, ٹینشنیں رہتی تھی. اس نے اپنے وزیر کو بلایا, کہتا میں رات کو جب سوتا ہوں مجھے ٹینشن رہتی ہے, نیند نہیں آتی, فریش نہیں ہوتا. میں جب بھی کھڑکی کھول کے باہر اپنے خادموں کو دیکھتا ہوں, غلاموں کو دیکھتا ہوں, بڑے مزے سے سو رہے ہوتے ہیں, ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کے چہرے پہ کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے. میرے پاس بہت کچھ ہے اور ٹینشن ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی فریش ہے. کہ بادشاہ سلامت, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 99 نمبر والا فارمولا یوز کرنا ہوگا. اب ذرا آج سارے بلڈر بھائی یہ فارمولا سمجھ جاؤ. اس نے بادشاہ کے غلام کو بلایا کہ ذرا قریب آؤ, اور بادشاہ سلامت سے کہا کہ ذرا 100 اشرفیوں کا ایک انعام کی تھیلی مجھے دیں. 100 اشرفیاں, اٹ مینس 100 گولڈ کوئنز, سونے کی اشرفیاں. بادشاہ سے وہ تھیلی لی اور اس میں سے ایک کوئن اس نے نکال کر جیب میں رکھ لیا, ایک اشرفی, اور 99 کا تحفہ اس غلام کو دیا کہ جاؤ تمہیں بادشاہ نے 100 اشرفیوں کا تحفہ دیا. وہ تو بہت خوش, کبھی زندگی میں اتنی اشرفیاں نہیں دیکھی تھی. دوڑا دوڑا گھر گیا, گھر والوں کو بتایا مبارک ہو, کیا ہوا, بادشاہ سلامت نے 100 اشرفیاں دی ہیں. ارے کمال ہو گیا صاحب, اپنے تو دل پھر گئے. سارے گھر والے خوش, ایوری بڈی بیکم ہیپی. تھوڑی دیر بعد جب بہت خوش ہو گئے, بڑا انجوائے کیا, کھانا بھی بڑا اچھا لگا. آپ کا بھی جب ڈیل اچھی ہوتی ہے اس دن کھانا بھی بڑا اچھا لگتا ہے. پتہ ہے بندہ اس دن فروٹ بھی گھر والوں کے لیے لے کے جاتا ہے. ارے آج ڈیل بڑی اچھی ہوئی ہے, سودا پلاٹ بڑا کمال کا بکا ہے. جس دن ڈیل اچھی ہو اس دن موڈ اچھا, جس دن مندہ ہو اس دن ہمارا بھی موڈ خراب, گھر والوں کا بھی موڈ خراب کر دینا ہے. ان کا کیا قصور تھا بھائی. اب یہی ہو رہا ہے اس غلام کے گھر میں, سب لوگ خوش, وہ دال روٹی بھی اچھی لگ رہی ہے ان کو. بعد میں بچوں نے کہا ابا جان کبھی اشرفیاں دیکھی نہیں ہیں, دکھائیں تو صحیح, ہم بھی تو دیکھیں کیسی ہیں وہ اشرفیاں. باپ نے کہا چلو کھولتے ہیں. کھولی تو وہ پورا ڈھیر لگ گیا. اچھا ابو ہم گن لیں, کہا چلو گنو, بچوں کو خوشی ہوتی ہے. بچوں نے گنا تو کہا ابو یہ تو 99 ہیں, 100 نہیں ہے. ارے تم کو گننا نہیں آتا, دوبارہ گنو. دوبارہ گنی, 99. ابو پھر 99 ہیں, ہٹو ہٹو میں گنتا ہوں. اب اس غلام نے, اس کی بیوی نے گنی, پھر 99. ایک کدھر گئی, بادشاہ سلامت کے دربار سے تو پوری ملی ہوں گی. اب بیوی کہتی تم سے سنبھلتی نہیں کوئی چیز, اتنی بڑا تحفہ ملا تو یہ تھیلی نہیں سنبھال سکے. اتنی قیمتی ایک اشرفی کی قیمت پتہ ہے تمہیں, کبھی زندگی میں دیکھی تھی, وہی گرا کے آ گئے. اور بیٹی کہتی نہیں امی ابو یہیں کسی دراز کے نیچے, کبٹ کے نیچے گر گئی ہوگی. اب جناب اس گھر کی کرسیاں اٹھیں, درازیں اٹھیں, پلنگ اٹھی, ہنگامہ, ساری رات اشرفی ڈھونڈتے رہے ہیں اور لڑائی ہوتی رہی. تم نے کھو دی, شرمندہ کرتے رہے, ڈانٹتے رہے شوہر کو. صبح وہ غلام جب واپس بادشاہ کے دربار میں گیا تو آنکھیں سوجی ہوئی, لال. جو روز بڑی پکی نیند سوتا تھا وہ بادشاہ کے دربار میں آیا. وزیر نے بلایا, ادھر آؤ, تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا. بادشاہ بھی بیٹھا. کہ ہوا یہ صاحب کہ وہ رات اشرفیاں تو لے کر گیا, ساری رات گھر میں لڑائی ہوتی رہی, اشرفی ایک کھو گئی ہے. وزیر نے وہ جیب سے اشرفی نکالی, اس غلام کو دی کہ یہ میرے پاس تھی, معاف کر دینا, لے جاؤ. وہ تو چلا گیا. اب اس وزیر نے بادشاہ کو معاملہ سمجھایا. بیسیکلی یہ ہم سب کے لیے درس ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے, مگر جو ایک نہیں ہے نا, آپ اس کی ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا, ہم سب کے پاس لاکھوں نعمتیں ہیں, مگر اس کا شکر نہیں ہے, اس کی انجوائمنٹ نہیں ہے, اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی جس کو کہے گریٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ مالک تیری مہربانی تو نے اتنا کچھ دیا. سارے ٹینشن میں اس بات کے جو ایک اشرفی نہیں ہے. اس ایک اشرفی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے موڈ آف ہے, ہمارے سر پر ٹینشن ہے. کوئی شوگر کا مریض, کوئی بلڈ پریشر کا مریض, وہ کہتا ہے یار آگے کب بڑھوں گا. ارے جو دیا اس پر شکر کب کرو گے. اللہ نے تمہیں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے,
کبھی ہم نے اس پر انجوائے کیا؟ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، 99 نہیں ہے، 99 اشرفی ہیں آپ کے پاس. کبھی کاغذ قلم لے کر چلے، کاغذ قلم نہیں تو موبائل کا نوٹ پیڈ کھول کر لکھیے گا اللہ نے دیا کیا ہے مجھے، تب پتا چلے گا کہ آنکھیں دی ہیں اندھا نہیں بنایا، کان دیے ہیں بہرا نہیں بنایا، زبان دی ہے گونگا نہیں بنایا، ہاتھ دیے ہیں ٹوٹا نہیں بنایا، پیر دیے لنگڑا نہیں بنایا، مجھے 2 گردے پورے دیے، ڈائلیسس کا مریض نہیں جناب، میرے دل میں سوراخ نہیں، بچے سوراخ لے کر دل میں پیدا ہو رہے ہیں، بریتھنگ کوئی پرابلم نہیں، خدا کی قسم. اب سانس کی ویلیو کیا ہے کورونا وائرس نے لوگوں کو بتایا. میسج آتے ہیں کہ کسی طرح سب کچھ لے لو، میری سانس آسانی سے آ جائے. یہ جو آکسیجن لیول کم ہوتا ہے انسان کو لگ پتا جاتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت سانس اندر لینا اور سانس باہر نکالنا ہے. سوچو تو صحیح، اولاد دی، زوجہ دی، ماں باپ دیے، گھر دیا، عزت دی، مسلمان بنایا. لکھتے جاؤ گے ختم ہو جائے گی لسٹ. اللہ نے اتنا کچھ دیا پھر بھی چین نہیں ہے، پھر بھی شکر نہیں ہے، پھر بھی توکل نہیں ہے. کب شکر ادا کرو گے؟ وہ ایک اشرفی جو نہیں ہے، وہ والی گاڑی ملے گی تو زندگی کا مزہ آئے گا، وہ والا پلاٹ لوں گا تو زندگی کا لطف آئے گا، اس ملک کو وزٹ کروں گا تب جناب زندگی پوری ہوگی. ارے جو ہے اس پر انجوائے کب کرو گے؟ اس پر شکر کب ادا کرو گے؟ خدا را اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو اور اللہ سے محبت کرنا سیکھو. اور رب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو دیا ہے اس کا شکر تو ادا کرو نا. اور وہ کریم کیسا ہے، خود قرآن میں وعدہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. آپ شکر کریں وہ اور دے رہا ہے، ناشکری کر رہے ہیں اس لیے بڑھ بھی نہیں رہا اور اس میں پرابلمز بھی آ رہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.